اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کی بڑی سیاسی جماعتوں کی رضامندی کے بغیر اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کی تاریخ کا اعلان کیا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اپوزیشن نے حکومت کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے اور سارے کارڈ ایک ساتھ استعمال کرنے کی بجائے انہیں الگ الگ استعمال کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے مولانا فضل الرحمان کو سگنل دیا، جس کے بعد انہوں نے دھرنے کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سب سے پہلے خود دھرنا دینے کے لیے نکلے، جس میں ان کو ان کی جماعت کے علاوہ عوامی تائید حاصل ہونے کا امکان موجود ہے، جس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ حکومت اس حوالے سے کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے اور مقتدر حلقے اس پر کیا ری ایکشن دیتے ہیں، اس کا بھی بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ اس رد عمل کے بعد اگلا سٹیپ اٹھایا جائے گا۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کو مکمل سپورٹ کرنے اور مرحلہ وار اس تحریک کو آگے بڑھانے پر اتفاق رکھتے ہیں۔ دونوں سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان جتنے لوگوں کو لے کر باہر نکل سکتے ہیں، شاید اس وقت کوئی دوسری جماعت ان سے بہتر یہ کام نہیں کر سکتی۔ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی انہیں بیک اپ دیں گے۔ نواز شریف کا خیال یہ کہ اس وقت عوام حکومت سے مکمل طور پر بیزار ہو چکے ہیں، جبکہ ادارے بھی پریشان ہیں اور حکومت سے نجات کے طریقے سوچ رہے ہیں، لیکن حکومت کو بہت سے حلقے اب بھی سپورٹ کر رہے ہیں جو کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو بچایا جائے یا پھر کوئی محفوظ راستہ دیا جائے۔ اس لیے سارے کارڈ کھیلنے کی بجائے پتے اپنے ہاتھ میں رکھے جائیں گے۔ اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ حکومت کے پاس آخری کارڈ کرپشن کے خلاف اقدامات تھا، کرپشن کا بیانیہ تھا اور ملک کو کرپشن سے نجات دلانے کے نام پر جو دھما چوکڑی مچائی گئی اس نے معیشت پر انتہائی برے اثرات چھوڑے ہیں۔ وزیر اعظم کرپشن کے خاتمے کے لیے چین کا ماڈل چاہتے ہیں، یعنی چینی طرز حکومت کا ماڈل چاہتے ہیں، جبکہ چیئرمین نیب وہ بھی کرپشن کے خلاف ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں، وہ سعودیہ جیسے اختیارات مانگتے ہیں۔ تو کیا اب اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی؟ اگر چینی طرز کا ماڈل نہ ملا اور سعودیہ جیسے اختیارات نہ ملے تو پھر کرپشن تو ختم نہیں ہوگی۔ گویا اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ کرپشن کے خاتمے پر بھی ناکامی مان لی گئی ہے اور ہاتھ کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ اب یا تو وہ اختیارات جو مانگے جا رہے ہیں حکومت کو یا حکومتی اداروں کو وہ دیے جائیں گے، یا پھر یہ سمجھ کر کہ ان تیلوں میں تیل ہی نہیں کسی اور آپشن پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن یہ آپشن بھی کھلا رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اسی کی کڑی لگتا ہے۔ آرمی چیف اور صدر سے ملاقات کے بعد اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ ملک کی معیشت میں بہت بہتری آئے گی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے 27 اکتوبر کو اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کیا اور وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ دھرنے سے جلد اٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ دوسری طرف حکومت کے ارادے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ صوبائی حکومتیں اپوزیشن کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر چکی ہیں اور کے پی کے وزیر اعلیٰ تو کھول کر اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ کسی کو کے پی کے سے باہر نکلنے نہیں دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے دھرنے کے لیے 3 پلان بنا رکھے ہیں، جن کو وہ سکیم نمبر 1، 2 اور 3 کا نام دیتے ہیں۔ مولانا کی یا اعلیٰ قیادت کی گرفتاری کی صورت میں بھی دھرنے کا پلان موجود ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان اسلام آباد پہنچیں گے۔ اگر ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ماحول میں گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی تشدد ہوتا ہے، تو پھر باقی جماعتیں فوری طور پر میدان میں نکل سکتی ہیں۔ پیپل پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کو یقین دلایا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کی صورت میں پیپل پارٹی میدان عمل میں ہوگی۔ مسلم لیگ نون 2 مرحلوں میں اس احتجاج میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکمران جماعت نے اپوزیشن کو یہ دعوت دے رکھی ہے، بلکہ قاسم بار بار کہتے تھے کہ وہ اسلام آباد میں دھرنا دیں، حکومت انہیں مطلوبہ سہولیات فراہم کرے گی، کنٹینر دے گی، کھانا بھی دے گی، لیکن اس معاملے پر بھی حکومت یو ٹرن لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور بیانات اور ارادوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے بزور طاقت روکنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ جس کے بعد ماحول کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ حکومت اس بات پر بھی غور کر رہی ہے کہ اگر دھرنا ہونے دیا جائے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اس پورے سینیریو کو غور سے دیکھا جائے
تو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے دھرنا دینے کا اعلان اپوزیشن کی تحریک کا ایک ٹیسٹ کی کیس ہے، جس کے بعد پیرامیٹر سے اس بات کا اندازہ لگایا جائے گا کہ حکومت کہاں کھڑی ہے. کیا حکومت کو اب بھی اتنی حمایت حاصل ہے جتنی انہیں اقتدار میں لاتے وقت تھی، یا اس میں کمی آ چکی ہے؟ تبدیلی کے طلبگار ایک اور تبدیلی کے خواہاں ہیں، یا پھر ابھی کئی اور دریا عبور کرنا پڑیں گے؟ مولانا فضل الرحمان نے اپنی اس تحریک کے حوالے سے آج پریس کانفرنس بھی کی. کیا کہا مولانا فضل الرحمان نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. خوف اتر چکا ہے، اب اشتعال قیادت کے کنٹرول میں ہے. اگر قیادت جیل میں جاتی ہے تو پھر اس اشتعال کی کوئی حد نہیں ہوگی، اور پتہ نہیں کس کے لیے پاکستان کو اتنے بڑے بحران کی طرف دھکیلا جائے گا. زرداری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، زرداری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس موقف میں ہمارے ساتھ ہیں. ان کی پارٹی سے ہمارا بھرپور طور پر رابطہ ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، اور کہیں سے بھی ہمیں کوئی مایوسی نہیں مل رہی. مولانا فضل الرحمان نے تو اپنے اسٹریٹجی کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تمام جماعتیں ان کے ساتھ ہیں. حکومت کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، ذرا حکومت کا ورژن بھی سنتے ہیں. کہ یہ مولانا صاحب کے ارمان ہیں، اور ارمان جو ہیں وہ سینے میں ہی دفن رہنے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان آج بھی مقبول ترین رہنما ہے اور قوم کے مسیحا ہیں، اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ لٹیروں سے نجات حاصل کر کے اس قوم اور ملک کو آگے لے جا کے حقیقی معنوں میں ریلیف دینے والا واحد لیڈر ہے. اور قوم تو باہر نکلے گی نہیں. مدرسوں کے بچے جو ہیں جن کو ایندھن اور ڈھال بنانے کے لیے مولانا صاحب نے یہ کھیل شروع کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ان کو مایوس کریں گے. اور حکومت کو عوام کی جان و مال کا تحفظ ہر حال میں عزیز ہے. ہم دیکھیں گے کہ مولانا صاحب کون سا پتا پہلے دکھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جتنے ترب کے پتے تھے وہ پہلے ضائع کر چکے ہیں. تو اب ان کے پاس کوئی ایسا پتا دکھانے کے لیے نہیں